اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، منبع جود و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سمجھنے کو مل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں موجود ہوں، آئیے مل کر آقا و مولا سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس مبارک ہستی کا تذکرہ ہے اسے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ جی ہاں، میری مراد الحاج الشاہ محمد ابو البرکات محی الدین جیلانی المعروف مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان، مفتی اعظم ہند نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا تبار ہے۔ آج ہم مفتی اعظم ہند کا تذکرہ خیر کرنے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام ہی میں آپ کا عرس ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ آج اس عاشق رسول، اس مفتی اعظم، اس علم و حکمت کے پیکر کا تذکرہ ہے جو آج بھی بریلی شریف میں اپنے مزار میں رہ کر دنیا بھر کو فیض بار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کی ولادت باسعادت 22 ذوالحجہ 1310 سن ہجری بمطابق 18 جولائی 1892 بروز دوشنبہ یعنی پیر کے دن بریلی شریف میں ہوئی۔ مائی ڈیئر اسلامک بردرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل، غوث الوقت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ was born on 22nd Zulhijj 1310 Hijri 18 July 1892 in Bareilly Sharif, UP, India. He was the youngest son of Qutb al-Irshad Mujaddid Deen و Millat Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman, the Mujaddid of the 14th century. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے والد ماجد امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ماریرہ شریف میں جلوہ افروز تھے۔ وہیں رات میں خواب دیکھا آپ نے کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ خواب بھی بڑا پیارا تھا، اور خواب ہی کے عالم میں آپ نے اپنے بیٹے کا نام آل رحمان رکھا۔ حضرت مخدوم شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں قدس سرہ نے ابو البرکات محی الدین جیلانی نام تجویز فرمایا۔ بعد میں مصطفیٰ رضا خان عرف قرار پایا اور خاندان کی رسم کے مطابق محمد کے نام پر عقیقہ ہوا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بفور دا برتھ آف دا غوث، his father Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman was on the visit of Mazar of Murshid Kamil radiyallahu ta'ala anhu in Marera Sharif. It was on the night of 22nd Zulhijj that the noble Imam Ahl Sunnat radiyallahu ta'ala anhu
had a dream. He noticed in his dream that the full moon began descending towards the earth, and it was many folds bigger than the earth. As it descended, its size began decreasing, and its brilliance increased so much so that it comfortably landed on his lap. That morning, Ala Hazrat Ali Rahmatur Rahman awoke for Tahajjud Salah, and Almighty Allah Azza wa Jal inspired his heart with the correct interpretation for that dream. The Imam radiyallahu ta'ala immediately made a wudu and performed 2 rakat of shukr, thanksgiving, and named his son Al-Al Rahman. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت نے خواب میں چاند کا نظارہ دیکھا تھا کہ وہ چاند ان کی گود میں آیا ہے، اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر آپ نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اور یہ وہی رات تھی، جی ہاں آپ ماریرا شریف میں تھے، مگر یہ وہی رات تھی کہ آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اور آپ نے اپنے بیٹے کا نام جو محمد رکھا، یعنی عقیقے کے وقت جو نام رکھا گیا محمد، اس کی کیا وجہ ہے؟ مورخین اور مصنفین اس کی بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں۔ علماء کرام کس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ محمد نام کی برکتیں کیا ہیں، اللہ اکبر، اس پر بہت سارے فضائل ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ His father Imam Ahmad Rida Khan Ali Rahmatur Rahman though chose the name Al-Rahma on the morning of his dream, but instead he kept his name Muhammad when the Aqiqah was performed for 2 apparent reasons. Firstly, this was so because there are no limits of barakat and blessing in the name Muhammad. And secondly, Imam Ahl Sunnat, Mujaddid Deen o Millat, Imam Ahmad Rida Khan alayhi Rahmatur Rahman noticed the physical life span of his son on the Lawh Mahfuz, which was 92 years, and kept his name Muhammad. Mufti Azam Hind Mustafa Raza Khan Sahab Noori, his son, passed away in 1981 at the age of 92. According to numerology and the abjad formula calculation, the numerical value of the word Muhammad is 92. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات تو یہ پتا چلی کہ نام محمد کی برکتیں ہی کچھ اور ہیں، تو آپ بھی جب بھی اپنے بچے کا نام رکھیں، بیٹے کی ولادت ہو، اس کا نام محمد یا احمد رکھا کریں۔ پکارنے کے لیے کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اچھا نام رکھیں وہ بھی، مگر محمد اور احمد نام ضرور رکھنا چاہیے، کہ کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس شخص کا نام محمد یا احمد ہوگا، قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اس نام والے لوگ کھڑے ہوں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو اگر آپ کا بیٹا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ تو اپنے بیٹے کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی پر رکھا کریں۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ اعلیٰ حضرت اپنے کشف سے، اپنے علوم باطنیہ سے یہ جان چکے تھے کہ مفتی اعظم ہند 92 سال دنیا میں رہیں گے، اور 92 کا عدد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ محمد جو آپ کا نام نامی ہے، اس میں لفظ جو محمد ہے اس کا ابجد کا جو فارمولا ہوتا ہے اس میں 92 بنتا ہے، اس کا فگر جو ہے وہ 92 آتا ہے۔ تو 92 عدد آنے کی بنا پر آپ نے، عمر آپ کی 92 ایئرز تھی، 92 سال تھی، تو آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ آفتاب ولایت کا چمکتا ہوا ستارہ اپنے ابتدائی سال گزار رہا ہے، اور یہ سال کس انداز میں گزارے گئے کہ حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں قدس سرہ نے امام اہل سنت سے فرمایا، مولانا جب بھی میں بریلی آؤں گا تو اس بچے کو ضرور دیکھوں گا، وہ بہت ہی مبارک بچہ ہے۔ چنانچہ جب آپ بریلی شریف رونق افروز ہوئے تو اس وقت مفتی اعظم ہند قدس سرہ کی عمر صرف 6 ماہ کی تھی۔ خواہش کے مطابق بچے کو دیکھا، اور اس نعمت کے حصول پر امام اہل سنت قدس سرہ کو مبارکباد دی، اور فرمایا یہ بچہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا، اور مخلوق خدا کو اس کی ذات سے بہت فیض پہنچے گا۔ یہ بچہ ولی ہے، اس کی نگاہوں سے لاکھوں گمراہ انسان دین حق پر قائم ہوگے، یہ فیض کا دریا بہائے گا۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت نوری میاں قدس سرہ نے اپنی مبارک انگلیاں بلند اقبال بچے کے دہنے مبارک میں دے دی، اور
اپنی انگلیوں کو جب اس بچے کے دہن میں یعنی اس بچے کے منہ میں مفتی اعظم ہند کے منہ میں ڈالا تو اسی وقت آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت سے بھی مرحمت فرما دیا. ایسی عنایتوں کے دریا بہائے ایک ولی نے ایک ولی کو کیا دیا ہوگا ہم اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں. اللہ والوں کی باتیں ہی نرالی ہوا کرتی ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہاں جو میرے یو کے اور یورپ کے ناظرین ہیں اس واقعے کے بارے میں اس انداز سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ آن ویڈنسڈے 25 جمادی الثانی 1310 3rd January 1894 as promised the great Qutb Sayyidi Abdul Hasan Ahmad Noori Al-Hasani Al-Qadri radiyallahu ta'ala anhu came to Bareilly Sharif to visit the newborn. The child was 6 months and 3 days old. Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman took the child and placed him on the sacred lap of the great Qutb radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidi Arif Noori radiyallahu ta'ala anhu carefully looked at the face of his child for a long time and kissed his forehead and said to the father, Maulana, this is a gifted child and a born wali of Allah Azza wa Jal. As far as Barakat is concerned, he is Abul Barakat and Muhyiddin, and as far as Fanayat is concerned, he is Abul Barakat, and as far as Fanayat is concerned, this child will serve the deen extensively and mankind will derive great benefits from him. The vision of this wali will cherish the hearts of millions and make them steadfast on deen, and from him will flow an ocean of divine grace. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, dear viewers of Madani channel, after these glad tidings, the Murshid Kamil radiyallahu ta'ala anhu placed his blessed shahada finger in the child's mouth, who began suckling as if being breastfed by the mother. It was if the great Qutb infused all the barakat and secrets of the 4 major spiritual orders at once into the respective heart of this young and future Ghaus of Allah subhanahu wa ta'ala. مفتی اعظم ہند کا حلیہ کیسا تھا, حلیہ مبارک کیسا تھا, آپ کیسے دکھتے تھے؟ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کا قد مبارک دراز, چہرہ گول, روشن و تابناک, جس سے نور برس رہا اور جسے دیکھ کر خدا یاد آئے, آنکھیں بڑی بڑی چمکدار گہرائی لیے ہوئے, بھویں گنجان حالہ لیے ہوئے, پلکیں گھنی بالکل سفید ہو چکی تھی آخری عمر میں, انگشت سفید گندمی, ریش مبارک گھنی, ناک متناسب درازی لیے ہوئے, رخسار بھرے ہوئے گداز, جلال و جمال کا آئینہ دار, سر بڑا گول, پیشانی کشادہ ابھری ہوئی, تقدس کے آثار لیے ہوئے, لب پتلے گلاب کی پتی کی طرح تبسم کے آثار لیے ہوئے, دندان مبارک چھوٹے چھوٹے ہموار موتیوں کی لڑی کی طرح, گردن معتدل, سینہ فراخ, کمر خمیدہ حائل, ہاتھ لمبے لمبے, جود و سخا میں فیاضی میں ضرب المثل, انگلیاں موضوع اور کشادہ, ہتھیلیاں بھری ہوئی گداز. الغرض آپ حسن و جمال کے پیکر اور خوف خدا کے مظہر تھے. صلو کیجئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ کے فضائل و برکات اللہ اکبر ہم بیان کرتے چلے جائیں. آج بھی دنیا آپ کے فتاوا پڑھ کے مستفیض ہو رہی ہے. آفتاب علم معرفت, مہتاب رشد و ہدایت, واقف اسرار شریعت, دانائے رموز حقیقت, تاجدار اہل سنت, جامع معقول و منقول, حاوی فروع و اصول, شمس العارفین, نائب سید المرسلین, متکلم ابجل, محدث اکمل, فقیہ اجل, مقتدائے عالم, شہزادائے مجدد اعظم, حضور سیدی و مرشدی مفتی اعظم ہند مولانا الحاج الشاہ ابو البرکات محی الدین جیلانی آل رحمہ محمد مصطفیٰ رضا خان نوری بریلوی قدس سرہ العزیز ہیں. آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 41ویں امام و شیخ طریقت ہیں. آپ کے فضائل و مناقب بے شمار صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی ذات والا تبار کا حصار کرنا یعنی آپ کی اوصاف کا بیان کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, مگر برکت حاصل کرنے کے لیے, آپ کے فیوز و برکات کو لوٹنے کے لیے ہی ہم کچھ آپ کا تذکرہ خیر کرنے جا رہے ہیں. شروع میں آپ کو میں چند مشائخ عظام نے جو مفتی اعظم ہند کے بارے میں
تاثرات قلمبند کروائے، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ محدث اعظم ہند کچوچوی علیہ رحمہ نے ممبئی میں فرمایا تھا کہ آج کل دنیا میں جن کا فتوے سے بڑھ کر تقویٰ ہے، ایک شخصیت مجدد نیت حاضرہ کے فرزند دلبند کا پیارا نام مصطفیٰ رضا ہے، جو بے ساختہ زبان پر آتا ہے اور زبان بے شمار برکتیں لیتی ہے۔ نور چشم اعلی حضرت راحت دل خستگان مفتی اعظم بنام مصطفیٰ شاہ زمن اور حضور مفتی اعظم ہند کے ایک شرعی فتوے پر محدث اعظم ہند نے تحریر فرمایا، ھذا قول العالم المطاع وما علینا الا الاتباع، یعنی ایک ایسے عالم کا قول ہے جن کی اطاعت لازم ہے۔ حضرت علامہ مفتی عبد الرشید صاحب فتح پوری، حضرت مولانا مفتی غلام محمد خان صاحب شیخ الحدیث جامعہ امجدیہ تاج پور یعنی ناگپور 1953 سے پہلے کسی سے مرید نہیں ہوئے تھے، کبھی کسی بھی سلسلے میں وابستہ ہونے کے لیے بے چین تھے۔ آخر کار ایک دن ہندوستان کے مشہور عالم حضرت علامہ مفتی عبد الرشید صاحب سے دریافت فرمایا کہ حضور مرید ہونے کے لیے بے چین ہوں، کس سے مرید ہونا چاہیے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، مولانا اب کہاں ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو شریعت و طریقت میں کامل ہوں سوائے مفتی اعظم ہند کے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اپنے شہر میں کسی کو عزت و مقبولیت نہیں ملتی، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کو اپنے دیار میں جو عزت و مقبولیت حاصل ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ یہ ان کی کرامت اور ولایت کی کھلی دلیل ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند شہنشاہ ہیں، اور شہنشاہ یعنی حضرت کے ساتھ شہنشاہ کا سا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ نے فرمایا، اس دور میں مفتی اعظم ہند کی ہستی فقید المثال ہے، خصوصیت کے ساتھ باب افتاء میں بلکہ روز مرہ کی گفتگو میں جس قدر محتاط اور موضوع الفاظ اور قیودات ارشاد فرماتے ہیں، اہل علم بھی ان کی منزل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ غزالی دوراں علامہ سید احمد کاظمی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، سیدی مفتی اعظم ہند دامت برکاتہم العالیہ کی شان اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ حضرت ممدوح امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے لخت جگر اور صحیح جانشین ہونے کے ساتھ الولد سر لابیہ کے سچے مصداق ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند قدس سرہ ایک ایسے علمی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جہاں کا پورا ماحول علم و نور کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، پھر آپ اس سے متاثر نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ خوب اکتساب فیض کیا اور جہاں بھی موقع ملا شوق سے اسے حاصل کیا۔ چنانچہ آپ نے پہلے حضرت مولانا شاہ رحم الہی منگلوری و مولانا بشیر احمد علی گڑھی اور اپنے بڑے بھائی مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اور شمس العلماء مولانا ظہور الحسن فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے خصوصی درس حاصل کیا۔ اس کے بعد علوم و فنون سرکار اعلی حضرت قدس سرہ کی آغوش تربیت میں جملہ علوم و فنون کو پایائے تکمیل تک پہنچایا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، صرف و نحو کے علاوہ تجوید، ادب، فلسفہ، منطق، ریاضی، علم جفر و تکسیر، علم توقیت اور فن تاریخ گوئی میں بھی آپ نے کمال حاصل کیا۔ غوث الوقت مفتی اعظم امام مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان completed his external studies under 5 masters اساتذہ کرام, his teachers. They were as follows: his father Imam al-Akbar Ala Hadrat علیہ رحمت الرحمان, his elder brother حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, his teachers of teacher حضرت مولانا رحم الہی منگلوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیخ العلماء علامہ سید بشیر احمد علی گڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and شمس العلماء حضرت مولانا ظہور الحسن فاروقی رامپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان مبارک شخصیات سے آپ نے علم دین حاصل کیا. آپ کو بیعت کا شرف قطب عالم شیخ طریقت حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری سے حاصل تھا, اور 6 سال کی عمر میں آپ کے شیخ طریقت نے بیعت کرنے کے بعد جملہ سلاسل مثلاً قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ وغیرہ کی اجازت سے بھی نوازا.
اپنے شیخ طریقت کے علاوہ والد ماجد امام اہل سنت سے بھی خلافت و اجازت آپ نے حاصل کی۔ 25 سفر المظفر سن 1340 سنہ ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 بروز جمعہ کو والد ماجد امام اہل سنت فاضل بریلوی مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کا جب وصال ہوا، خلف اکبر حضور حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان کو منصب سجادگی اور خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ اور منظر الاسلام کے تمام امور و فرائض کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی۔ حضور حجت الاسلام کے وصال کے بعد با اتفاق رائے حضور مفتی اعظم جو تھے وہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ اور دارالعلوم منظر الاسلام کی سجادگی اور تمام امور دنیا کے فرائض کی ذمہ داری آپ کو عطا کر دی گئی، جسے آپ نے آخر وقت تک، اپنی زندگی کے آخر وقت تک بخیر و خوبی نبھایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا ایک بڑا ہی پیارا وصف اور آپ کی آج بھی شہرت کا ایک بہت بڑا سبب عشق رسول ہے۔ آپ عشق رسول کی ایسی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ کے فتاوی پڑھے جائیں، آپ کی تصانیف پڑھی جائے، یا آپ کا نعتیہ دیوان جسے سامان بخشش کہا جاتا ہے وہ پڑھا جائے، تو آپ کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند سراپا حب رسول اور رضائے مصطفیٰ تھے، اور جو عظمت انہیں حاصل ہوئی محبت رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی بنا پر حاصل ہوئی۔ اور کیوں نہ ہو کہ عشق مصطفیٰ ہی جان ایمان ہے، کہ حضرت کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں فنائیات کا شاہد ان کی زندگی کا ہر لمحہ تھا۔ ان کی محبت رسول میں فنائیت کا صحیح اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آخری عمر میں باوجود شدید علادت کے، یعنی اینڈ آف دا ایج، آپ بہت بیمار رہتے تھے، لیکن آپ نعت کی محفلوں میں گھنٹوں باادب بیٹھے رہتے، اور نعت پاک کے ہر ہر مصرے پر رونا اور والہانہ کیفیت کا طاری ہونا اس بات کا غماز ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ضم ہو چکے تھے۔ ہر سال عید میلاد النبی کا جشن نہایت تس کو احتشام سے مناتے، 12ویں شریف سے دوسرے دن دوپہر تک میلاد اور صلاۃ السلام کا سلسلہ قائم رہتا، شیرینی تقسیم ہوتی، لنگر بٹتا اور دعوت عام ہوتی۔ آپ نے صرف 13 سال کی قلیل عمر میں رضاعت کا مسئلہ لکھا۔ بعد فراغت اعلی حضرت قدس سرہ العزیز کی حیات طیبہ ہی میں فتویٰ نویسی کا کام آپ کو سونپ دیا گیا، جس کی ابتدا کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب اور حضرت مولانا سید عبد الرشید صاحب دارالافتاء میں کام کرتے تھے۔ ابھی آپ کی 9 عمری ہی کا عالم تھا۔ ایک دن دارالافتاء میں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمت اللہ الباری فتویٰ لکھ رہے تھے، اور اس میں مدد حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ شریف جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بڑی پیاری تصنیف ہے، یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو بہرحال اسی طرح مولانا ظفر الدین بہاری بھی اس فتوے کو لکھنے میں مدد حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کو الماری سے نکال رہے تھے۔ اس پر مفتی اعظم ہند جو ابھی چھوٹی عمر میں تھے، آپ نے کہا کہ کیا آپ فتاوی رضویہ سے دیکھ کر جواب لکھتے ہیں؟ تو مولانا نے فرمایا اچھا، بغیر دیکھ کے آپ لکھ کر بتائیے تو ہم مانیں۔ تو حضرت نے فوراً قلم اٹھایا اور جو رضاعت کا مسئلہ تھا آپ نے وہ فوراً لکھ کر دے دیا۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا فتویٰ تھا جو آپ نے اتنی کم عمری میں قلم بند فرمایا۔ جب یہ فتویٰ تصحیح کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے امام اہل سنت آپ کے والد محترم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں پہنچا، تو امام اہل سنت نے صحت جواب پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور اس کے آگے یہ لکھ دیا سحل جواب بعون اللہ العزیز الوہاب، یہ لکھ کر دستخط ثبت فرمائے۔ اور یہی نہیں بلکہ انعام کے طور پر ابو البرکات محی الدین جیلانی آل رحمان محمد عرف مصطفیٰ رضا خان کی مہر مولانا حافظ یقین الدین کے بھائی سے بنوا کر مفتی اعظم ہند کو عطا فرما دی۔ یہ واقعہ 1328 سنہ ہجری کا ہے۔ بعدہ
اس کے بعد 12 سال تک والد ماجد کی زندگی میں فتویٰ نویسی کرتے رہے، جس کا سلسلہ آخری عمر تک جاری رہا۔ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جنہوں نے زمانے کو تہذیب و اخلاق اور اخوت مساوات اسلامی کا درس دیا ہے۔ جی ہاں، اعلی حضرت کے در سے کئی لوگوں کو اخلاق کی دولت نصیب ہوئی۔ اعلی حضرت کا ہی وہ در تھا کہ جس کے در سے، آپ کے خاندان کی برکت سے کئی لوگوں کو اسلامی اخوت کے بارے میں علم ہوا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور آپ اسی خاندان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں کہ جن کا در ہر منگتا کے لیے ہر وقت کھلا رہتا۔ آپ میں خوش اخلاقی، شفقت، تواضع، انکساری اور محبت و اخلاص بدر جائے عتم پائے جاتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی غریب کی دعوت کو رد نہیں فرمایا اور امیر و کبیر اور بڑے لوگوں سے آپ دور بھاگتے تھے اور نہایت ہی پاکیزہ اور بلند کردار کے مالک تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی حیات طیبہ میں ایک بار اکبر علی خان صاحب جو یو پی کے گورنر تھے اور آپ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت ان کے آنے سے کچھ دیر پہلے بریلی شریف میں ایک بیمار دم توڑتے ہوئے غریب کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب فخر الدین صاحب ایک بار جو وزیر غذا تھے وہ آستانہ عالیہ پر حاضری دینے آئے تو حضرت کی جب زیارت کرنا چاہتے تھے مگر مفتی اعظم ہند ان سے بھی نہ ملے۔ اس طرح نہ جانے کتنے وزراء اور عمراء آتے رہتے تھے مگر حضرت کو یہ گوارا نہ تھا کہ دنیا داروں سے ملے، کیونکہ حضرت کو آج کی سیاست اور دنیا داری سے کیا لگاؤ۔ مہمانوں کی خاطرداری میں آپ کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ صحت کے عالم میں حضرت مہمان خانے میں جا کر ایک ایک مہمان کی خیریت دریافت کرتے، اس کو کھانا پیش کرتے، اس سے پوچھتے آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں، آپ کو چائے ملی یا نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ اپنے گھر سے مہمانوں کے لیے ہاتھ میں تشت اٹھا کر ان مہمانوں کے لیے خود لے کر جایا کرتے۔ اکثر علماء کرام کو حضرت نے خلافت عطا کی، خود حضرت نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پر امامہ باندھا، بہتوں کو جبہ اور دستار اور ٹوپی بھی عطا کی۔ ایک مرتبہ سردیوں کا سیزن تھا، ونٹر کا سیزن تھا، کچھ خدام آپ کی خدمت میں حاضر تھے، رات کا وقت تھا، حضرت اپنے بدن پر شال ڈالے پلنگ پر نیم دراز تھے۔ مولوی ابو سفیان صاحب نے حضرت کی اس چادر کو، گرم چادر کو، شال کو چھو کر دیکھا اور اس کی تعریف کی۔ آپ نے فوراً وہ شال اتار کر ان کو دے دی۔ وہ بار بار منع کرتے رہے مگر آپ نے وہ ان کو بخش دی۔ اس کے علاوہ آپ کی اکثر مجلسیں علمی، ادبی اور سراپا خیر و برکت ہوتی تھی اور مسائل تصوف کا ذکر بھی نہایت آسان اور دل نشین انداز میں آپ بیان فرماتے اور انوار و تجلیات کی بارشیں سننے والوں پر ہوا کرتی۔ بریلی شریف میں قیام کے دوران گھر سے آپ کے برآمد ہوتے ہی کئی آدمی آپ کے آگے پیچھے آپ کو گھیر لیتے اور مسجد کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے جو وہ مشکل 50 قدم کی دوری پہ تھا، آلموسٹ 50 میٹرز وہ راستہ تھا، لیکن کسی کو دست بوسی کا شرف بخشتے، کسی سے مصافحہ کرتے، کسی کے سلام کا جواب دیتے۔ اتنے میں مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کا موقع آ جاتا تو آپ فوراً ہی نہایت متانت اور آہستگی کے ساتھ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے اور اب وضو کرنے، مسجد کے اندر داخل ہو کر وضو کرنے شروع ہو جاتے۔ سارے اعضاء سنت کے مطابق مکمل طور پر آپ دھویا کرتے۔ سارے وضو میں آپ دعائے معصورہ پڑھا کرتے، جو وضو کے دوران دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پست آواز میں یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ارکان نماز کی ادائیگی میں بہت زیادہ خشوع و خضوع ہوا کرتا۔ آپ کی رکت اور خشوع و خضوع کا یہ عالم ہوا کرتا کہ پوری نماز میں آپ کے وجود پر عبودیت کی شان اور بندگی کا جمال طاری رہتا تھا۔ دیکھنے والا دور ہی سے فیصلہ کر لیتا تھا کہ ایک مومن نے اپنے مولا کی رضا جوئی کے لیے اپنے پورے وجود کو عجز اور عرض و التماس کے سانچے میں ڈھال لیا ہے۔ ایک بار آپ ناگپور، جس کو الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت تاج پور کہا کرتے ہیں، یہ کیوں کہا کرتے ہیں کہ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک مزار ناگپور شہر میں ہے، اس کی نسبت سے آپ تاج پور کہا کرتے ہیں۔ ایک بار آپ تاج پور سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔
آپ فوراً گاڑی سے اتر پڑے. لوگوں نے کہا کہ ابھی گاڑی چلنے والی ہے, ٹرین چل پڑے گی, مگر حضرت کو نماز کی فکر تھی. حضرت کے اترتے ہی آپ کے ساتھی بھی اتر پڑے. ابھی وضو کر کے نماز کی نیت باندھی تھی کہ ٹرین چھوٹ گئی. حضرت اور ان کے ساتھیوں کا سارا سامان ٹرین ہی میں رہ گیا. ٹرین کے چلتے ہی کچھ بد عقیدہ لوگوں نے پھپتی بھی کسی, کسی طرح کا ان پر شاؤٹ کیا یا برے الفاظ استعمال کیے کہ میاں گاڑی گئی لیکن آپ نماز میں مصروف رہے. نماز سے فارغ ہوئے تو پلیٹ فارم خالی تھا. حضرت کے ساتھی سامان کی وجہ سے پریشان تھے, مگر مفتی اعظم ہند مطمئن تھے. ابھی سب سوچ رہے تھے کہ سامان کا کیا ہوگا. اتنے میں دیکھا کہ گارڈ صاحب بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے 50 مسافر بھی دوڑتے آ رہے ہیں. گارڈ نے کہا حضور گاڑی رک گئی ہے, انجن خراب ہو گیا ہے. آخر حضرت ڈبے میں بیٹھے, انجن بدلا گیا اور اس طرح پون گھنٹے کی تاخیر کے بعد گاڑی چلی. اللہ کی عبادت کے لیے آپ نے اپنی ٹرین کو روانہ کرنا بھی گوارا فرما لیا. یہ اللہ والوں کا انداز اور ان کی باتیں ہوا کرتی ہیں, مگر پتہ یہ چلا کہ کسی بھی عالم میں آپ اپنی عبادت سے پیچھے نہ ہٹا کرتے. ایک بڑا لطیف پہلو جو آپ کی زندگی کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک بہت اچھے نعت گو شاعر بھی ہیں, اور آپ کا دیوان سامان بخشش کے نام سے مشہور ہے. بڑا ہی پیارا عشق رسول میں ڈوبا ہوا کلام ہے. اسی کلام میں, اسی دیوان کے اندر ایک نعت کے شعر میں آپ مقطع میں جو آخری شعر ہوا کرتا ہے اس میں لکھتے ہیں, ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان اپنے پیر و مرشد غوث سمدانی محبوب سبحانی سرکار غوث پاک سے کس درجہ عقیدت رکھتے تھے, اس واقعے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے. ایک بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک جوان العمر حضرت پیر صاحب تشریف لائے تو حضرت مفتی اعظم ہند کی نیاز بندی اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پیچھے مؤدب ہو کر ننگے پاؤں چلتے تھے جیسے خادم اپنے آقا کے پیچھے چلتا ہے. حضرت غوث اعظم کی ذات میں فنائیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا جسم و شکل و شباہت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل تھی. آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بھی بڑے پیارے انداز میں لکھی. آئیے آپ کے نعتیہ دیوان سامان بخشش سے اس منقبت کے چند اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کس والہانہ انداز میں آپ لکھتے ہیں. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم, میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی, چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو, تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم. میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا, تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم. نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں, کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم. جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے, جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم. قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا, قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا, ہے تو رب کا ایسا ولی غوث اعظم. اور ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے, یا غوث ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے, تمہیں ناخدائی ملی غوث اعظم. فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مستر, فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مستر, یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم. یہ انداز, یہ والہانہ انداز غوث اعظم کے دربار میں حضور مفتی اعظم ہند کا ہوا کرتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ
سید زادوں کی کتنی محبت کیا کرتے. یہ بھی ہمارے لیے میسج ہے. اگر ہمارے اطراف میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے ساتھ کام کرنے والوں میں کوئی سید صاحب ہیں، اگر وہ غریب ہیں یا ہم سے اسٹیٹس میں نیچے ہیں، مرتبے میں بظاہر کم ہیں، مگر یاد رکھیے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. امام اہل سنت کس والہانہ انداز میں سیدوں کی تعظیم کیا کرتے. اس کی مثال یا اس کا اندازہ آپ کو اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے ہو جائے گا. امام اہل سنت لکھتے ہیں، میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم سید زادے کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں. سیدوں کی تعظیم کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں حاصل کرتے چلے جائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے مدینہ طیبہ کا بھی قصد کیا. الحمدللہ مفتی اعظم ہند مستانہ وار، دیوانہ وار عشق رسول میں تڑپتے ہوئے سوئے حرمین طیبین تشریف لے گئے. آپ کو 2 بار تقسیم ہند سے پہلے زیارت حرمین کی سعادت ملی. تیسری بار 1971 میں اس شان کے ساتھ آپ عازم حرمین ہوئے کہ ذوف و نکاحت کے باوجود جس نشاط اور مستعدی اور شفتگی اور وارفتگی کے ساتھ آپ نے مناسک حج ادا کیے، وہ سب کے لیے قابل رشک ہیں. اس سفر میں آپ نے مکہ معظمہ میں ان علماء حرمین سے بھی ملاقات کی جنہوں نے حضرت فاضل بریلوی سے ان کے وقت میں، یعنی اعلیٰ حضرت کے وقت میں جن علماء نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی تھی، مفتی اعظم ہند نے بھی انہی علماء سے ملاقات کی. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے علم و فضل کی تعریف و توصیف وہاں کے علماء نے کی، اور مفتی اعظم ہند سے خلافت بھی وہاں کے علماء نے حاصل کی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے سلسلے کا وقت قلیل ہوا کرتا ہے. جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ کا تذکرہ کیا جائے. آج ہم نے مفتی اعظم ہند پر دوسرا سلسلہ کیا، مگر ہم آپ کی ذات کا احاطہ نہ کر سکے. اسی فکر کے ساتھ، اسی ذوق کے ساتھ ہم نے تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ اس قدر علمی اور روحانی شخصیت ہونے کے باوجود کس قدر خوف خدا کے حامل تھے، یہ بھی آپ نے سنا. اور علم کا کیسا سمندر تھے، اس بات سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ فقیہ عصر، شارح بخاری، مولانا محمد شریف الحق امجدی، صدر مفتی جامعہ الاشرفیہ مبارک پور لکھتے ہیں کہ میں 11 سال 3 ماہ تک مفتی اعظم ہند کی خدمت میں رہا. اس مدت میں 24,000 مسائل میں نے لکھے، جن میں کم از کم 10,000 وہ ہیں جن پر حضرت مفتی اعظم ہند نے تصدیق فرمائی. عالم یہ ہوتا کہ دن بھر بلکہ بعد مغرب بھی 2 گھنٹے حاجت مندوں کی بھیڑ رہتی، اور یہ حاجت مند خوشخبری لے کر نہیں آتے تھے بلکہ اپنے دکھڑے لے کر آتے، اپنے غم کی باتیں کرتے، اپنے لیے دعائیں کرواتے. اب اتنی فکروں کے بعد دماغ کا کیا عالم ہونا چاہیے تھا، مگر اتنے طویل عرصے تک اس غم آفری ماحول سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کے بعد آپ پھر تشریف رکھتے. میں اپنے لکھے ہوئے مسائل انہیں سناتا. اب مفتی شریف الحق حمجدی صاحب بھی کوئی چھوٹے موٹے عالم نہ تھے. آپ فرماتے میں بڑی تحقیق کے ساتھ مسئلہ لے کر آتا، مگر جب میں وہ مسئلہ مفتی اعظم ہند کے سامنے رکھتا تو اگر کہیں ذرا بھی غلطی ہوتی، بے ربطگی ہوتی، یا تعبیر غیر مناسب ہوتی، یا سوال کے ماحول کے مطابق جواب میں کمی بیشی ہوتی، یا کہیں سے کوئی غلط فہمی کا ذرا بھی اندیشہ ہوتا، فوراً اس پر تنبیہ فرما دیتے اور مناسب اصلاح بھی فرماتے. یاد رکھیے، تنقید بڑی آسان ہے مگر اصلاح دشوار ہے. آپ کسی کو کہیں آپ یہ درست بات نہیں کر رہے، آپ نے جو لکھا یہ درست نہیں لکھا ہے، یہ بڑا آسان ہے. کسی پر تنقید کرنا بہت آسان ہے، مگر اس کی اصلاح کرنا، یعنی اس کا حل بھی پیش کرنا، یہ بہت مشکل امر ہے. مگر آپ رحمت اللہ تعالی کی ذات وہ پیاری مبارک ذات تھی کہ آپ ایسی اصلاح فرماتے کہ مفتی شریف الحق صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ اصلاح میں سنتا تو ایسا لگتا کہ اب قلم ٹوٹ گیا ہے، آپ کے آگے اب کوئی جواب نہ بن پڑتا. میرے پیارے اسلام بھائی مزید فرماتے ہیں کہ یہ مجلس آدھی رات سے پہلے ختم نہ ہوتی، بارہا رات کے 2 بج جاتے، اور رمضان شریف میں تو سحری کے وقت کا وقت ہو جاتا، یعنی سحری کے وقت تک ہماری یہ محفل جمی رہتی اور علمی مباحثے ہوتے رہتے، فتاوی نویسی ہوتی رہتی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محبوب ذوالجلال کا عاشق صادق، اسلام و سنت کا مہکتا گلشن،
शरीयत व तरीकत का नय्यर ताबा, इल्म व फजल का गोहे गिरां, इमाम अबू हनीफा की फिक्र, इमाम राजी की हिकमत, इमाम गजाली का तसव्वुफ, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान की आंख का तारा और हम सुन्नियों का सहारा। 91 साल 21 दिन की उम्र में मुख्तसर अलालत के बाद 14 मुहर्रमुल हराम 1402 सिने हिजरी 12 नवंबर 1981 हिजरी को रात 1:40 पर कलिमाए तय्यबा का विर्द करता हुआ खालिक हकीकी से जा मिला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगले रोज नमाज जुमुआ के बाद इस्लामिया कॉलेज के वसी मैदान में 3:15 पर नमाज जनाजा अदा हुई और तकरीबन 6 बजे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के बाएं पहलू में सिपुर्दे खाक किया गया। नमाज जनाजा में लाखों अफराद का ठाठे मारता हुआ समुंदर था, जो हुजूर मुफ्ती आजम की मकबूलियत और शोहरत और जलालत शान का खुला सबूत था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थी जाते वाला तबार मुफ्ती आदम हिंद की। आप आशिक रसूल भी बड़े पाए के थे, बड़े प्यारे नादगो शायर थे। मुफ्ती आदम हिंद बज़ाहिर तो अपने मज़ार पुरअनवार में आज जलवा फरमा है, मगर आज भी करोड़ों आशिकों के दिल में आपकी यादें हैं, उनकी जबान पर आपके लिखे हुए तराने हैं। जब भी नाते रसूल मकबूल पढ़ी जाती है, मुफ्ती आजम हिंद का कलाम सामने आता है, दीवाने झूम जाया करते हैं। कैसे प्यारे प्यारे कलाम लिखे, उसकी चंद झलकियां आपके सामने पेश करता हूं। एक कलाम में आप लिखते हैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं, तेरी कफ्शे पा यूं सवारा करूं मैं, कि पलकों से उसको बुहारा करूं मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं। मेरे आका ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, आका ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, मुझे हाथ आए अगर ताजे शाही, तेरी कफ्शे पा पर निसारा करूं मैं। खुदारा आबाओ के दम है लबों पर, दमे वापसी तो नजारा करूं मैं। खुदा ऐसी कुव्वत दे मेरे कलम में, कि बद मजहबों को सुधारा करूं मैं। खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दो पारा करूं मैं, और खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी। ऐ मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी अपने हाथ दुआ के लिए उठा दीजिए। एक वली कामिल के कलम से लिखी गई ये दुआ है, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करो। अल्लाह ताला मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान की कब्र मुनव्वर पर अनवार व तजल्लियात की बारिश बरसाए और हमें भी उनके फयूज़ व बरकात से माला माल फरमाए। आखिर में वो शेर पढ़कर जो मुस्तफा रजा खान साहब नूरी ने अपनी नात के आखिर में लिखा, अल्लाह ताला उनकी बरकतें उन्हें भी अता फरमाए और हमें भी अता फरमाए। पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा उसका रहेगा खुमार आंखों में। अल्लाह ताला हमें भी इश्क़ रसूल का खुमार अता फरमाए।